ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں وہ کشمیر دورلے پاس میرپور میں تو کشمیر جانا سی تے میں لنگا لگا 10 محرم دا دن ہوئے تے اے ران مریضاں دا ٹولا جڑا میں لگا کھلوتا اپنے آپ نو چھریاں ماریاں اوئے میں گڈی میں کہا راہ دیو نہ کہا بھائی جان جنہ چر زیارت میں لنگی راہ نہیں ملنا میں کہا مار گیا پیچھے ہن جانا پیا ایک بندہ سی میں کہا یار انہاں چر انہاں نوں کوئی گل نہیں لائیے میں کہ او رائے نہ پا او کڑچا جا کالے کپڑے پایا تے جناب شلوار پائی بلین کال پائی میں کہ رائے نہ میں کہ آ جڑے منڈے لو لوان ہوئے پے انہاں نوں کی ہویا آندا ہو مولوی صاحب تے نہیں پتہ میں کہ اج سید حسین دی شہادت دا دن تے اے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نو چھریاں وجیاں سن تے مارن لین میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں سن جو نہیں مولوی تہاڈی گل ذہن وچ نہیں آ سکدی ساڈیاں گلاں تواڈے تو پتہ نے میں کیا بھائی نے ایک گل تے دسو ہے میں کہ عاشق نے آیا ہو میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کرے گا کی میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں سن تو مارے گا میں کہ یار ایک تلوار سونی بڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے جے عاشق پورے تے آخر تے ور ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جاوے پتہ لگے عاشق سن جے نہیں وجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چ آن والا نہیں میں تے آکو سا کھرے کھویا میں بلا بلو اندا مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے نقلاں چھڑو اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورے جے تے لاؤ پھر جے ایویں لوانا ہے تو سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہونے کوئی ہے تے لین بناوے ہنے اسی بابا بھیج دینے سامعین اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے سوائق محرقہ سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ابن حمدون نے زہری سے بیان کیا ہے کہ عبد الملک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بہت وزنی بیڑیاں ڈال کر لایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظوں کے سپرد کر دیا۔ زہری آپ کو الوداع کرنے آئے تو رو کر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ اس حالت میں ہوتا۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے خیال ہوگا کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہوگی، اگر میں چاہوں تو یہ تکلیف نہ ہو، یہ لوہا مجھے عذاب الہی کی یاد دلاتا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پاؤں بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے نکالے، پھر فرمایا کہ میں مدینے سے 2 روز تک ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں۔ 2 دن گزرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے روپوش ہو گئے۔ اور سامعین سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے مدینہ سے حضرت علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرایا اور آپ کو زنجیر پہنائی اور آپ پر کچھ نگہبان مقرر کیے۔ زہری کہتا ہے کہ میں نے ان نگہبانوں سے اجازت لی کہ میں آپ سے ودا ہو لوں، انہوں نے اجازت دے دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دراں حالیاں کے بیڑیاں آپ کے پاؤں میں اور ہتکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں تھیں اور آپ ایک خیمہ میں تھے، تو میں رونے لگا اور عرض کی کہ میں دوست رکھتا ہوں آپ کی جگہ میں ہوتا اور آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم ہوتے۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زہری، کیا تیرا خیال ہے کہ جو چیزیں تو مجھ پر اور میری گردن میں دیکھ رہا ہے یہ مجھے کوئی ضرر پہنچا رہی ہیں؟ اور اگر میں چاہوں تو یہ نہ رہیں، اور یہ تو مجھے عذاب خدا یاد دلاتی ہیں۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں بیڑیوں اور ہاتھ ہتکڑیوں سے باہر نکال لیے، پھر فرمایا کہ میں ان کے ساتھ مدینے سے 2 میل تک بھی نہیں رہوں گا۔ پس 4 راتیں گزری تھیں کہ وہ نگہبان جو آپ کے ساتھ تھے واپس مدینہ آئے اور آپ کو تلاش کرنے لگے، انہوں نے آپ کو نہ پایا۔ تو زہری کہتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو اپنی نگرانی میں سمجھتے تھے، اور یہ کہ وہ اترے ہوئے ہیں اور ہم ان کے گردن کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ہمیں نہ ملے اور بیڑیاں موجود تھیں۔ اور سامعین ریاض القدس جلد 2 میں لکھا ہے کہ کتاب بحار الانوار میں بحالہ مناقب لکھا ہے کہ تمام زنانان معاویہ و ابو سفیان نے ان اسیروں کا استقبال کیا
اور حضرت زینب صلوات و سلام اللہ علیہا سے ہندہ نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص فرش و مسند بچھائی ہے، آپ صلوات و سلام اللہ علیہا اس پر تشریف رکھیں، لیکن سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے قبول نہ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی کی لاش خاک و خون میں غلطان دیکھی ہے جو ریگ کربلا پر پڑی رہی، تمام عورات جمع ہوئیں اور 3 دن تک صف عزا امام حسین بچھی رہی اور ماتم حسین ہوتا رہا۔ تو سامعین، مذکورہ روایت سے ثابت ہو گیا کہ سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے یزید کی بیوی ہندہ کی جانب سے آسانی کا سامان پیش کرنے کے باوجود خود سختی اختیار کی ہے۔ اور سامعین، کتاب جامع المصائب باب بشیر کا مدینہ میں داخل ہونا صفحہ 318 میں لکھا ہے کہ جنتیوں کے سردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی قبر پر روئیں، یہاں تک کہ اس پر غشی طاری ہو گئی تو جناب رباب صلوات و سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر 1 سال تک بیٹھی رہیں، پھر مدینہ لوٹیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے شادی کا مطالبہ کیا، فرمانے لگیں خدا کی قسم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ہمیشہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر روتی تھیں، شب و روز روتی تھیں، سایہ میں نہیں بیٹھتی تھیں، دھوپ میں رہتی تھیں، اسی حالت سے دنیا سے چلی گئیں۔ تو سامعین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ عالیہ سیدہ رباب صلوات و سلام اللہ علیہا کا سایہ ہونے کے باوجود دھوپ میں بیٹھنا، سختی اختیار کرنا ہے۔ انہیں کس دشمن نے مجبور کیا تھا کہ سایہ میں نہ بیٹھو؟ تو سامعین، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دشمنوں نے چھریاں ماری، تو آپ کیوں نہیں مارتے؟ تو جناب، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم شیعان امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں آ کر چھریاں چلاتے ہیں، کبھی اپنی پشت پر چھریاں چلاتے ہیں تو کبھی سر پر۔ ہم اپنا خون نکال کر، خود کو تکلیف دے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے انصار و اعوان کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ اگر ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا خون ایسے ہی بہاتے جیسے اب بہا رہے ہیں۔ دھوپ کی تپش، موسلا دھار بارش کا پانی، سرد موسم کی جما دینے والی ہوائیں ہمارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتیں۔ دشمنان آل محمد کی گولیوں کی بوچھاڑ، ان کے خودکش حملے، ان کی سنگ باری ہمیں احد کے بزدلوں کی طرح بھاگنے پر مجبور نہیں کرتی۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔